آپ کی تعبیر جاننے والے سے پوچھے الگ تو ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے خواب دیکھے, بڑے بڑے لوگوں نے خواب دیکھے, تعبیر جاننے والے سے جھولا حضور علیہ السلام کی تعبیر کا علم دیا گیا. تعبیر ایک الگ علم ہے اور خواب کے بارے میں تعبیر کے جاننا بہت ضروری ہے. جاننے والے پیچھے ایسے ایک شخص نے اپنا خواب اپنی کسی نوکرانی کے ذریعے بھیجا ایک جاننے والے کے پاس. میں نے یہ خواب میں دیکھا. جاننے والے کا جس سے خواب ہے تو بھیج, میں یہ خواب نہیں دیکھ پیارے کس کے ساتھ ہے ہارون رشید بیوی کے نام سے پیدا, اور اسے خواب دیکھا میں درمیان میں ہوں چوک میں اور ہر آنے جانے والا مجھ سے معاہدہ کرتا ہے. خواب اس نے دیکھا, اس نے جو معاہدے سے میرا زیادہ دیکھا خواب, اس نے کہا یہ شرمندگی کی بات ہے اس کی کمیز کو بیٹھا اور جو آپ نے بس کا جو ہوتا ہے درویش کوئی نام بلو نام رکھ لو ان کے بعد یہ چیزیں ہم نے خواب دیکھا ہے کیا تعبیر ہے. لیکن بھاگے یہ تیرا خواب نہیں ہے, جس نے دیکھا تو بھیج یہ کہا تو نہیں دے سکتی. دونوں نے کہا یہ ہاں بات ایسی ہے وہ نہیں آ سکتی ہے. پھر اس کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اس کے نام سے ایک نہر جاری ہوگی, آنے جانے والے اس سے استفادہ کریں گے, اسے فائدہ لیں گے, مستقبل کا کیا نام رہے گا. ابھی کوئی اور مطلب اس طرح اس لیے خوابوں کی تعبیر جاننے والے کی بات ہے. کبھی اس کو خود کو تعبیر نہ کرنا. خواب دیکھنا چھوڑ دو. دیکھو میں تو بتا ہے اگر خواب جو ہے تعبیر کا انتظار کرے گا تو بہتر ہے کہ تم تعبیر کا انتظار ہی کر دو. تعبیر جب آئی جائے گی تو خواب کیا کرنا. اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو خواب اچھی, کیفیت اگر دقت نہیں ہو سمجھو کہ بات نہیں ہو گئی ہے توبہ کر دو, عبادت شروع کر دو. خواب عام طور پر تعبیر کا کی ہے نا, خواب تو زیادہ خود بات ہی نا, اللہ یہ کہ وہ خواب جس میں دیدار کی تمنا ہو وہ تو خواب وہی تعبیر ہوتی ہے آپ کی. جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ خواب میں آپ نے دیکھ لیا وہ دیکھنے کا, یعنی کہ زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ سکتی ہے کیونکہ وجود ساتھ ہے, اور وجود جب سو جائے تو پھر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. یاد ہو گیا کسی چیز کا بھی اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم انتظار کر لیے خواب میں ہم نے مشت دیکھا, تعبیر کا مشتی ہے. خواب میں ہم نے یہ چیز دیکھی وہی ہوگی. پہلے وہ دور کا جو رشتے دار اس کو ہم دیکھا کوئی تکلیف میں ہے تعلیم کا کچھ تو تکلیف نہیں ہوگا. جو مزے والا خواب ہے نا کہ وہ خواب جو سمبلزم کا تم نے نام لیا کچھ سمبالک ہوتے ہیں یہ کچھ علاماتی قسم کے یا علامتی قسم کے ہوتے ہیں, ان خوابوں کے بارے میں ضرور پتہ کرو کیا ہے اس کی مفہوم کیا ہے. خواب میں چاند کو دیکھنا پہلی کے چاند ہو تو اور مانا ہے, فل مون دیکھو تو اور مانا ہے, اور دیکھو تو اور مانا ہے. چاند سے وابستہ کتنے ہی مانے ہیں. چاند بیٹا ہے, چاند روحانیت ہے, چاند بادشاہت ہے, تو شمار واقعات ہے. تو اگر کوئی نیا دوست بناؤ تو خواب میں تو مجھے نظر آنے لگ جائے سمجھو کہ ذرا دوست نظر آ لیا. بتائیے کہ سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے, کچھ علامتوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے, اپنے بندوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے. خواب ہوتی ہے ایک قسم کی اطلاع وارننگ, آنے والے زمانے میں کچھ نہ کچھ روشنی مل جاتی ہے. اس کا پوچھنا چاہیے خواب میں کیا حالات ہے. ہاتھی دیکھو تو اور مانا, شیر دیکھو تو اور مطلب, یہ جتنے بھی ساری دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب خواب میں لے جائیں اور ہی مانے بڑے بڑے زمانے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی خواب دیکھنے کے بعد تعبیر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اقبال صاحب نے خواب دیکھا پاکستان کا, جو بھی دیکھا خواب اقبال کا خواب پاکستان, پتہ نہیں یہ خواب دیکھا ہے جو پاکستان ہے جب یہ بننے والا ہے وہ
کون سے خواب دیکھا؟ پر ہم تعبیر کے لیے انتظار کے سفر میں جا رہے ہیں، پھر شاید چاندی کوئی اور خواب ہم دیکھیں، اس لیے خوابوں کو اب بہتر ہے کہ اتنے ہی دیکھو جتنا تم سمجھ سکو۔ بڑے 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 کے خواب میں نے آپ کو پورے ایسی تفصیل بتائی تھی کہ خواب جو دنیا کے اندر خواب کا سفر کیسے شروع ہوا، شروع ہوا۔ جیسے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے خواب دیکھا، حضور صاحب نے خواب دیکھا، کیا خواب تھا؟ چاند سورج اور ستارے میں نے دیکھا کہ سیدھے کر رہے ہیں، اور پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ تک کا اللہ فتح کا، یہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، کوئی ایک چیز لگ کر جائے کوئی ضروری بات ہو جائے گی، شیطان علیہ انسان اسلام دشمن نے بتا دیا، بھائی پچھان کے خواب دیکھ لیا ایسے غائب کر دیا، اور پھر وہ جانا پڑا مصر وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ خواب جب ہوا پورا، اس زمانے میں جب بادشاہ بن گئے تو آنے والے لوگ جھکی پوجا کرتے تھے نا، پھر جب بھائی جھکے آ رہا ہے، باپ بھی آیا، باپ بھی آئی، جو بھی ہوا یہ ہے تمہارے خواب کی، بڑی مشکل سے بڑے تعبیر کا سوچے لگے پیغمبری سے بڑا لمبا سفر ہے۔ پھر جب جیل کا واقعہ ہوا وہاں 2-3 خواب ایسے دیکھے گئے، جن کی تعبیر جو ہے وہ وہی جاتے تھے یوسف علیہ السلام۔ پہلا خواب کیا دیکھا کہ یہ ساتھی صاحبان سجن قید خانے کے ساتھی تھے، ایک نے دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے اور اس میں روٹی ہے، اوپر سے کبھی کھا رہے ہیں، تو ایک اللہ پھانسی لگ جائے گا، خواب کی تعبیر ہے کہ تیرے سر پر جو رکھا ہوا ہے نا لقمہ کھائی جا رہے کبھی۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ سلامتی رہے، کہ تو بحال ہو جائے گا پرائم منسٹر۔ اپنا باری اس سے یاد کرنا کہ وہ کیا ہوا اس کا جس کے لیے ہاتھ کٹ گئے تھے، تو یاد ہی کرو، پھر اچھا کچھ یاد آئے گا بلایا گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھی، وہ خواب اس سے ایسی دیکھی کہ ضرور پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی، یہ جاننے والے ہیں۔ خواب دیکھی کہ میں نے پہلے دیکھا کہ طاقتور گائے 7، پھر 7 کمزور گائے، پھر کمزور گائے طاقتور گائے اٹھا دی، اس طرح میں نے اچھے بالی جو ہے وہ چٹے، پھر کمزور چٹے کمزور اچھے کا خواب ہے۔ تو بادشاہ ڈھونڈتا تھا امیر کیا ایسی عزیز مصر، وہ جو وزیر اعظم تھا جو بحال ہوا تھا، اس کا مجھے یاد آیا، طبیعت جاننے والے لوگ جیل میں تھے اور ان کا ایک پیغام بھی تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا ان کا جن کے ہاتھ چڑھے تھے، ساری بات یاد آ گئی، غلطی جاتی واقعات ملایا گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ طبیعت کا طبیعت یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اچھی فصل ہوگی، پھر ساتھ ساتھ اچھی فصل نہیں ہوگی، اور اچھی فصل کے زمانے میں اسٹور کرو اور اچھی نہ فصل کے زمانے میں تو کھاؤ، یعنی کہ ہے پہلے میں راشن کنٹرول کیا، خواب کی تعبیر میں ایسا واقعہ ہوا آگے، تو اسی زمانے میں بھائی آیا اور واقعہ خواب دیکھا رہتے رحیم علیہ السلام، خواب دیکھا کہ میں بیٹے پہ مجھے جواب کیا جا رہا ہے۔ اب یہ خواب کی تعبیر کی ضرورت ہوگی تو خواب بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ایسا واقعہ، بیٹے نے کہا جو حکم ہوا کرو، خواب کیا ہے؟ جو حکم ہوا کرو، پیغمبر صاحب دیکھتے تھے حکم ہوتا ہے اور پھر واقعات چلتے 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 دور تک جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے حوالے کر دے گا، بجائے کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں پیچھے پڑتے رہو کہ میں علم حاصل کروں گا خوابوں کی تعبیر کا، پھر دیکھا میرا کس ٹائم میں آیا، کون سا وقت تھا، رات کو کیا کھانا کھایا ہوا تھا، بزرگ کی کیا کیفیت تھی، پر اچھے کا خواب اچھا، برے کا خواب تھا۔ پھر آدمی کو دیکھو، شخصیت اس کی دیکھو، ایک خواب یکمت 2 آدمی دیکھے ایک جیسا خواب، تو دونوں کی تعبیر الگ ہوئی، اتنا بہتر ہے کہ دونوں نے خواب دیکھا، ان کا دودھ پھانسی لگ جائے گا دوسرے سے، کیونکہ وجہ کے پیچھے شخصیت الگ الگ ہے یا ٹائم الگ الگ ہے، ڈے کا خواب ہو رہا ہے، رات کا خواب ہو رہا ہے، ڈے ڈریمنگ ہو رہا ہے، رات کا خواب ہو رہا ہے۔ اس لیے خوابوں کے بارے میں بڑی احتیاط سے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، میں تیرے خواب دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یاد ہے کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا، در حقیقت
حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے. جا رہی بات. انسان خواب کو اس وقت تک خواب سمجھتا رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو. خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا اتنا مشکل ہے جتنا اپنے آپ کو بٹا لینا. جن لوگوں نے خواب میں خواب کو خواب سمجھ لیا وہ عرفان پا گئے. مطلب یہ زندگی یہ خواب ہے، لیکن جن کو پتہ چل گیا کہ یہ خواب ہے وہ جاگ گئے، تو جن کو پتہ چلا یہ خواب ہے وہ سوئے ہوئے. یہ خواب ہے، اور جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نصیب تھا. آپ آج رہے یہ خواب سونا، خواب کو پتہ سونا ہوتا ہے. شور شدو الخواب گراں چشم کشودیم دیدیم کے باقی شبے فتنہ وجود ہے. جب ہمیں سوچنا کہ یہ ہے وہ ہے کہ آنکھ کھلی ابھی شور تھا فتنہ سے دنیا کا پھر ہو گیا. یہ کچھ ہے صبح آنکھ کھلی ہے دنیا میں پیدا ہو گئے پتہ چلا یہ فتنہ بسا رہے ہیں پھر شام کو پھر سو گیا پھر آپ تو یہی ہے زندگی. تو جی دو چار آنسو گراؤ گے، دو چار مسکراہٹیں کرو گے، کچھ پیسہ کماؤ گے، کچھ خرچ کر دو گے، اور بتاؤ کیا کرو. تم کسی کے بچے ہوں گے، کوئی تمہارا بچہ ہوگا. اس کے علاوہ میرے خیال کو کام کر مجھے آپ لوگ تو اس کے علاوہ کام کر کے دکھا دو. بعض کار بندے تم لوگ گھر دیکھنے جاتے ہو کیا ہے ہم دیکھنے جا رہے ہیں بندے کیا حال ہے، یہ کیسے لوگ رہتے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی ہے زندگی دیکھنے جاتے ہو اور موت دیکھ کے واپس آ جاتے ہو. کہتے کیا ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. میں زندگی دیکھنے چلا ہوں تو لگا جا کہتا وہ آ گیا وقت، کہتا وقت آ گیا اب یہ بھی دیکھ لیں. وہ آدمی وقت اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے. یہ نیند ہی نا کہ زندگی جو ہے زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد نیند ہے. نیند کے درمیان عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے. آپ آج رہے ہیں نیند کے دوران تو پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا بم مر نیند پتہ نہیں آپ کہاں تھے سوئے ہوئے. میرے گھر کہیں اور جگہ سوئے ہوئے تھے. پھر مرنے کے بعد کہاں جا کے بھیا کے سو رہے گے. درمیان میں عمل کیا ہوگا؟ آج بیٹھ کے یاد کرو ماضی کو. تھوڑی دیر بعد ٹائم ایک وقت تھا ابا ضرور ہوا کرتے تھے جہاں پر پتہ ہے جگہ پر کون کون لوگ ہوتے تھے. وہ دکان ہوتی تھی دیوار پہلے کیسے بنے کا تھا یاد ہے آپ کو؟ دیوار کس طرح سے جہاں دکانیں ہیں آپ لوگوں کی پہلے بازار کیسے تھا اور کیسے تھا. کوئی لوگ بھی اور طرح کے ہوتے ہوں گے، گاؤں میں اور طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے. جب آپ یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ سارا خواب آپ بچے یاد آ رہے ہیں کبھی آپ بھی بچے تھے ماں باپ کے، کبھی ماں باپ کو یاد کرو زمانے کے چلے جائے گا تو لوگ کہاں چلے جائیں. خواب پورا کر گیا تم بھی پورا کرنے والے ہو. یہ سوچنا مسئلہ ہے جانا یہ خواب کی کیفیت کیا ہے. اصلی آپ کو خود کھلتی ہے جب بند ہو جائے. میں نے آپ کو بتا دی اب کیا اسی سوچ ہے خواب دیکھنا. پہلے خواب ہے پھر خواب میں ایک اور خواب ہے کوئی ہلتا دیتے وہ آپ کی زندگی خواب ہی ختم ہو رہا. اسے کوئی کام آپ نہیں کرتے. یعنی کہ ہم لوگوں کی کیا ہے ساتھ کیا کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سرحد کی تلاش کرتے تھے زندگی کیا ہے. تو ریٹائرمنٹ کا نجات ہو گئی پھر آپ کیا کہتا مکان چاہیے کچھ پہلے تھا نوکری میں نے کہا تھا مکان چاہیے سرحد چاہیے کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اب ریٹائر ہو جاتے چاہیے مکان چاہیے سرحد چاہیے میرے بچوں کی خدمت کرنی ہے. کیا کیا کچھ نہیں رہیے اور میڈیا آپ رخصت ہو جا کے اب بچے کی کیا ذمہ داری ہے خدا اللہ مالک ہے ان کا. جب جانے لگا کر کے اللہ مالک ہے جب ہوتے ہو پھر نہیں اللہ مالک بناتے. جب زندہ ہو اللہ مالک کرو نا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ خود ہی مالک ہیں. اور جب جاؤ گے تو کس کے حوالے کر جاؤ گے پھر اللہ آپ مالک ہیں ہم تو ویسے جا رہے ہیں. یہ ہے سارا قصہ. آپ تم سمجھتے ہو کہ زندگی پیسے کے بغیر نہیں گزر سکتی اور تمہارے بغیر تمہاری اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی. اور جب لوگ چلے جاؤ گے تم لوگ پھر ایسے گزرے گی تمہاری اولاد کی زندگی جیسے تمہاری گزر گئی ماں باپ جیسے ان کی گزر گئی ان کے ماں باپ کی بغیر. اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے کارخانہ. تھوڑے عرصے کے بعد بندے بدل جاتے ہیں باتیں بدل جاتی ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں محلے وہی رہتے ہیں شہر آباد رہتے ہیں. آبادی اتنی رہتی ہے بندہ کو بھی نہیں رہتا. آبادی اتنی ہے بندہ کو بھی نہیں ہے. 30 لاکھ 40 لاکھ کی آبادی ہے شہر کی 50 لاکھ ہو جائے گی
بندہ آ کر ڈھونڈنے لگ جاؤ گے کو بھی نہیں ملے گا، بلکہ بازار بھی نہیں ملے گا، وہ بازار میں مل جاتے ہیں. یا لائے دعا کیے کرو یا اللہ قبر اتباعی قبر سے بچا ہمیں. قبر دہرا قبر چاہیے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ قبرستان اپنے گاؤں میں ہونے چاہیے. اب گاؤں میں کہاں جاتے تو ہیں، کوئی کون دیکھ بھال کرے گا؟ قبر میں دوری ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونی بھی چاہیے. یہ بھی کیا بات ہے؟ اتباعی کتنے لوگوں نے تو یہ کو شہر بڑھتا 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 جتنے عرصے سے اتنی ساری معنی صاحب جگہ ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ختم ہوتی رہتی ہے. 15 سال کے بعد دوسری جگہ شروع کیا جاتے تھے، پھر 20 سال کے بعد پھر شروع کر دیتے، پھر شروع کر دیتے. پھر پرانی ہڈیاں چلیاں چلے گئے، بھارت چلے گا نا پھر راستے بھی چلے گی، دیکھ بھال کرنے والے بھی چلے گئے. خبر کس کی ہے تو اس کے بیٹے زندہ 36 سال تک آپ نے تو کوئی بیٹا مل گیا کل جہاں پر کرو آگے پیچھے تو آگے پیچھے تھوڑی سی ہڈی آگے پیچھے آگے آگے کر بسم اللہ کر بول سا ہوتے کل میں پڑا یہی کہتا ہے خوابوں کی چکر پڑے حقیقت مشکل بڑی تو خواب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ خوابوں شبوں کی باتیں چھوڑو. سچی بات بڑی مشکل بڑی زندگی مشکل ہے. خواب کیا ہونا ہے؟ کون سا خواب ہونا ہے جو ایسا خواب ہوگا؟ خواب میں کھانا تو نہیں ملنا، کھانا تو پھر دفتر سے ملے گا، دفتر ملے گا یا اللہ کے پاس سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ اس لیے خواب عام طور پر جو چیز حاصل میں ہوتی ہے وہ خواب میں ہو جاتی ہے. خواب تو بھولیں نہیں پیدا کرتے، خوابوں کو دھیرے دھیرے لگا مالک ہے. یا اللہ ہمیں خواب دکھا ضرور لیکن کم میں تعبیر دکھا. اب کہاں ہم تعبیروں کو انتظار کرتے جائیں، تو میں تعبیر دکھا دیے گا سر. خواب دیکھ کے تعبیر دیکھنا کیا ضرورت ہے؟ سوچو عمل کی صورت میں نہ ہی کرو عمل دیکھ رہا ہے. عمل نہیں اچھا کرتے کہ عمل انسان جو ہے نا اچھے وقت کا انتظار کرے. عمل سب سے چاہیے. عمل آپ کا عمل کرتا ہے انسان نے. آپ عمل کو غور کبھی کرو گا آہستہ آہستہ علم جو ہے یاداشت سے نکل جاتا ہے. عمل آہستہ آہستہ پرانی خوشیاں بھول جاتی ہیں، آہستہ آہستہ پرانے غم بھی بھول جاتے ہیں. آہستہ آہستہ قریب رہنے والے بہن بھائی دور رہنے والے بہن بھائی بن جاتے ہیں. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. انسان کرتے ہیں ایسا کام کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا اب ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. تو سنا آپ نے عمل کی میں بات کر رہا ہوں. عمل کرے تو انسان کیا عمل کرے کہ سارے واقعات آگے پیچھے جاتے ہیں. کوئی ایسا عمل تو ہونا چاہیے نا موت سے بچنے کا، وہ ہوا اس حساب سے. یہ راستہ نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھ دیا چھپا دیا. اگر یہ پتہ چل جاتا تو پھر عمل چاہیے تھا. بس اس کے فضل کی درخواست ہے. عمل کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل جو اس کے فضل کو گارنٹی کر سکے. میرا خیال اس کے فضل کی گارنٹی وہ آپ ہی ہے. ہم نے دیکھا ہے تو کتنی سالوں کی محنت عبادت ابلیس کی گئی، انکار کر گیا نا. اچھا انکار اگر نہ کرتا تو بچا تھا، کیوں نہ کرتا؟ ابلیس سے بننا تھا. اسی طرح یہ عمل ہے. آپ کو بتانے والی ہمیں بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پر ناراض نہ ہونا. کیا وہ آپ کا کہنا نہ مانے؟ کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ ٹھیک بتا رہا ہوں. ہاں بچے نہیں مانیں گے. اچھا ان پر ناراض ہونا کیونکہ انہوں نے جس زمانے میں تعلیم لیا وہاں اطاعت کو نہیں ہے، اور جس زمانے سے آپ آ رہے ہیں پرانے پسمانہ جو ہے آپ اطاعت کے زمانے سے سیکھ کیا ہے. اچھا اطاعت نہیں ہوگی اب. ٹھیک ہے آپ بس اسی لیے یہ مدد گزارتے جاؤ، ان لوگوں کی دعا کرتے جاؤ، اور جب آپ کے بغیر ہی گزارا ہونا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کے بغیر ہونا چاہیے، اور آپ اللہ اللہ کرتے جاؤ. اللہ دیر بعد ہو جائے گا. یہ ہمارا ابتدار ہے. کوئی انسان مل جائے تو اس کی کوئی خدمت کر لیے کرو، شاید سے یہ دیا کیے کرو. باقی برابر آئے گا تو کسی کی جنازے پہ جانا، جب واقعی والا جنازہ بن جائے جانا کیا جانا کیا.
جو بھاگل تھا وہی چلا جا رہا ہے. اب کس کے لیے جانا ہے؟ کیا تجھے پتہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں؟ پتہ تو چلو گا. پھر بھی کہتے ہیں ساتھ چلو. اچھا حکم یہی ہے جنازے کا ساتھ دے دو. چل دے دو ساتھ. تجھے پتہ نہیں چلنا کہ چلے گا. اس سے نہیں پتہ چلنا کہ زندہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جنازے میں آئیں گے ورنہ پیدل جانا پڑے گا. آپ آ جائیں جنازوں کو کندھا دو تاکہ کچھ لوگ آپ کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے. یہ بڑا عمل ہے سب سے بڑا. یہ ہے کہ مسلمانوں کا جنازہ مسلمان ساتھ دے گا مسلمان کی حالت. اور ہم جب مسلمان مریں گے تو اور مسلمان ساتھ دیں گے. اور جب ہم جنازہ پڑھیں گے تو اور لوگ جنازہ پڑھیں گے. اب جنازہ پڑھنے کے بعد اب یہ شریف کی بات ہے خدمت کر لو. مرنے والے کے موت کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس نیت کو بخش دے تو مرنے کے بعد بخشا جاتا ہے انسان. جب عمل کی اصلاح نہیں ہوئی تو عمل کی اصلاح کے بغیر دعا سے بخشا جاتا ہے انسان مرنے کے بعد. اگر تم لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد بخشا جا سکتا ہے, وہ آدمی جو موت سے پہلے بخشا اس نظر نہیں آ رہا تو تمہارا جنازہ پڑھنا بیکار ہے. یہ بات سمجھے گی. آدھے لوگ جنازہ غلط پڑھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل سے واقعات ہوتے ہیں جو نیک عمل ہے. میں کہتا ہوں بد عمل بندہ مر گیا بد عمل میں اب جنازہ پڑھنے سے اس کو فرق پڑے گا پڑے گا. یعنی کہ موت کے بعد بھی دعا کے ذریعے بخشش ہو سکتی ہے. جہاں سے دعا جاتی ہے اس کو تو پھر آدھے لوگ اصلاح کرے اپنے عقیدے کی کہ جہاں سے مرنے والے کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے تمہاری دعا اس کی اصلاح کر رہی ہے. دعا ایڈریس پہ جا رہی ہے. لینا دینا شروع ہو گیا. جب دعا جا رہی ہے تمہاری ارواح نہیں جا رہی ہے. اس کو کھانے میں وجہ میں دعا کرتے اس کے لیے کہ یا اللہ یہ کھانا مطلب اس کی نیاز ہے. نیاز ہی جائے گی کہ نیاز کی بات کرو آپ بات کرو رہے پھر نیاز ہی جائے گی. جب جائے گی تو پھر اصلاح کرو اپنے عقیدے کی. کون ہے جو نہیں مانتا اس بات کو نیاز کو؟ کون ہے جو دعا کو نہیں مانتا؟ جب تم دعا کرتے ہو تو دور ہوتی ہے. جب تم سوال کرو گے تو ادھر سے نہیں کوئی دور ہوگی. جواب بھی آئے گا. پھر تمہاری اگر وہ زیادہ قابل ہے جاننے والا تم ناقابل ہو ادھر سے بھی کوئی چیز آ جائے گی. مطلب ہے کہ مرنے والے زندہ ہیں تو زندہ ہی مرے پڑے ہو. کہانی اتنی ساری ہے. تو یہ ہے راز اس کا. جو مر گیا وہ زندہ ہو گئے. جو زندہ ہے یہی غافل ہوئے پڑے. عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ ہے تو موت ہے تو موت کے بعد کیا ہے تو موت کی زندگی ہے. موت کے بعد تو زندگی ہے بلکہ بہت زندہ ہے. زندگی بھر گئی. اب یہ بات سمجھ آئے گی تو سمجھ سکتے, تو نہیں سمجھ آئے گی تو سمجھ نہیں سکتے. اور سمجھانا چاہیے دنیا کو. جب تک سمجھ آئے کیسے سمجھایا جائے کہ جنازہ پڑھانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بے وقوف لوگ سمجھ لو کہ مرنے کے بعد ایک کام ہو رہا ہے اس آدمی کا. تو مرنے کے بعد حسن شریف کیا اس کو ضرورت ہے بھائی؟ کام ہو رہا ہے اس کا. قبر کے اندر کا کیا باہر کیا ایک کام ہو رہا ہے. یعنی کہ سم تھنگ از بینگ ڈن ود دس مین. وہ جو بینگ ڈن ہے وہ بڑا ہے. دعا بھی ہو رہی ہے. قرآن بھی پڑھے جا رہا ہے. قرآن جی دعا ہی ہے نا. قرآن پہنچ رہا ہے, اسلام پہنچ رہا ہے, درود پہنچ رہا ہے, واقعات ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ جو وہ تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات کی کیا بات ہے. میں کہ تو مردے کی حیات ہے جس کی جزا پڑھ رہے جس کا آپ جزا کرتے ہیں اس میت کے جانا رحم کر تو میت جو ہے آپ کے ساتھ مطلب دعا میں شامل ہو رہی ہے. بہت بڑی دور کی باتیں ہیں. اس لیے یہ بات غور کیے کرو کہ جانے والا جاتا جاتا کوئی بھی نہیں ہے. اور جانے والے اس وقت جاتا ہے جب تم غافل ہو جاؤ, جب بھول جاؤ پھر انسان جاتا ہے. اور جن کو تم یاد کرتے ہو وہ نہیں جاتے, وہ تو ہیں. اب یہ دیکھو جو
محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہے. جو محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہے. اور جن لوگوں کو محبت اور عقیدت نہیں ملتی چاہے زندہ ہو تب بھی مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہے بڑے عالم دینی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت کا جھگڑا، جھگڑے کا نفرت. جو مانتے نہیں ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے، جو مانتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دعا کیا ہوتی ہے. مرنے کے بعد تم کیا دعا پہنچ سکتی ہے؟ مرنے کے بعد تو تم جنازہ پڑھو، جنازہ کیا زندگی پڑھایا کرو. کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے؟ آج تو بات سمجھ آ رہی ہے. یہی بات ہے. اگر مرنے کے بعد ایک دن جنازہ کر کے دعا پہنچ گئی تو دوبارہ ہم ایسے کہنا جائیں کہ مر کے پھر نہیں پہنچے گی، پھر نہیں پہنچے گی. ہر جمعرات کو جا کے پھر نہیں پہنچے گی، پھر نہیں پہنچے گی. سال کے سال ہم دن میں نہیں پہنچے گی. ہم ہر روز نیاز دے تو نہیں پہنچے گی. اب سترویں منائیں، جام کی چھٹی منائیں، 21ویں منائیں، آپ کو نہیں پہنچے گی. پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب اگر آپ کا حلوہ پڑا ہے آپ پھر بھی مت، مطلب اہم حلوہ پڑا. آگے بیان بند ہے اس لیے بتاتا ہوں. یہاں تک نہیں بتاتے کہ جنازہ مرنے کے بعد جو مجھے ادھر کر لے. اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بات سمجھے بغیر ہی سمجھ جاؤ کہ عین ہے، ہر وہ چیز عین ہے جو عین ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ چل رہے ہو، کوئی عمل آپ کی زندگی کا ہے، اس عمل میں جو آپ کی چینج آ رہی ہے عمل کے اندر اللہ کے نام سے، وہ ایسا اللہ کا آپ کی زندگی میں مشکل بات ہے. سمجھ جائیے جہاں جا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا. جو کچھ عمل جو ہے جو آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ کے خوف سے، وہ آپ کی زندگی کیسا اللہ کا. جو آپ اللہ کے حدیث وسلم کے حوالے سے کام کرتے ہو وہ ایسا اللہ کے حدیث وسلم. جو ایسا بزرگان دین جن کا نام لیے بغیر آپ کہتے ہو کہ ان کے نام کا وہ ایسا ان کا، تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ تو زندگی تو یہاں سے ہم فیصلہ کر لیا. تو لہٰذا اصل میں زندگی یہی ہے جو وقف کر چکے ہو، یہ زندگی ہے. جن کے نام کی وقف کر چکے ہو یہ انہی کی زندگی ہے. آپ بات کرو، اگر آپ سید ہو تو میں سید رہا کرو. کیا کر رہے ہو؟ تو رہنا چاہیے پھر آپ کو. اچھا کہنا نہیں کرے میرے اعمال کیا ہوں گے تو اعمال نہیں ہوں گے تو اعمال کیا ہوں گے. میں عمل کر رہا ہوں، مجھے اپنی آخرت سنوار رہا ہوں. آخرت سنوار یہ عمل سے نہیں ہے، نسبت سے ہے. آپ کو پھر بھول جاتی ہے بات، روز میں سمجھاتا ہے، روز بھول جاتے کہ میں فلاں سنوار کر رہا ہوں، آخرت سنوار رہا ہوں، آخرت سنوار. آخرت کیسے سنورے گی؟ نسبت سے سنورے گی. کسے؟ تو عمل کرتے جا مولوی فرخند علی خان. اچھا مولوی سے نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ نسبت. تو نسبت درست کرو، قبلہ درست کرو اپنا، اور نسبت حوالہ کرو، سارا کام مطلب کام ہو گیا. بالکل بات ساری کی ساری نسبت کی ہے. بات ساری کی ایک آدمی جو ہے کیونکہ نسبت میں گم ہو گیا، نسبت میں گم ہو گیا. اب اس سے کیا عمل پوچھتے ہو؟ اب یہ عمل ہے کیونکہ اب اس کی زندگی اس نسبت میں گم ہوگی. جیسے اللہ کا ایسا تھا نا، اللہ کے بیچ میں تھا یہ کیا ہوگا؟ نسبت ہی ہوگی. تو نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل ہو جاتا ہے. کہنا نہیں کسی کو، یہ راز ہے، راز کہ نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل کر دیا جاتا ہے. جو اس راہ میں گم ہو گئے وہ اس راہ کا حصہ بن گئے. تو یہ اتنی سی بات ہے. آج جن لوگوں کو سنگ در میں ملا وہ اس راہ کا غبار ہو گیا. تو غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے. ملانا ہم کو اگر سنگ آستان کا نشان برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے. تیرے قریب ہوئے جب سے اشکبار ہوئے. کیا کہا؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشکبار ہوئے. 1000 بار کہا، 7,000 بار ہوئے. یہ بات ہے. لمبے عمل سے بچا کرو، یہ عمل والے بنے کدھر جا گئے. اچھا اصلی عمل کیا ہے؟ نسبت، محبت، اطاعت، شوق. بے شوق کے باتوں سے جو ہے ایک شوق کی جو ہے نا آنسو بہت بہتر ہے. باقی چیز کی بات اسی کرتے ہیں، کرتے جاؤ، تمہارا پڑھتے جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شوق کا جو ہے نا
ایک شوق کا نگاہ جو ہے یہ زندگی کے 1000 بے شوق چیزوں سے بہت بہتر ہے. میں چیزیں کی خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، چیزیں بہت ضروری ہے لیکن شوق پیدا کرو. شوق کہ ایسا نہ ہو کہ تم بے شوق ہو جائے، بے شوق نہ ہو راہی بے شوق نہ ہو جائے. تو شوق کیا ہوتا ہے؟ نسبت. نسبت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان سے. انسان کہاں ہوتا ہے؟ پردے کے باہر. پردہ کسے کہتے ہیں؟ موت کو. اس سے پڑے بلانے والا جب بلاتا ہے تو انسان شوق میں بتا جاتا ہے. ڈھونڈا کرو کون بلا رہا ہے، ادھر آنا جانا رکھا کرو. ادھر سارے تو پانی جہاں نہیں سے کیا رابطہ رکھو گے؟ تو یہاں کے رابطوں سے گزارا کرو ایسے وقتی طور پر. اصلی آپ کا گزارا ادھر ہی ہوگا. ادھر تو پکی خبر پکڑ لو، ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کا یقین ہی کر لیں. اچھا ہے چیز ہے، شوق یہ چیز ہے. یہ پیدا نہیں ہوتا ہے، ہوا ہوتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. باہر میں کہوں کہ اس کو بڑے طریقے سے لوگوں نے بات بیان کی کہ کچھ لوگ ہیں دین سلامت، ہر کوئی منگلا، عشق سلامت کوئی ہو، یعنی کہ شریعت کی بات کرتے ہیں. ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ جنہوں نے شوق سلامتی مانگی ہے نا وہ پھر کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں. شوق کی سلامتی، وابستگی کی سلامتی. تو آپ یہ سمجھ لو ایک بزرگ ہے، فنکشن کر رہے ہیں بزرگ، ایسے دنیاوی طور پر آپ کی بات سمجھ آ جائے گی. اگر فنکشن نیکی کا ہے، کیا ہے؟ نیکی کا فنکشن میں تقریر ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، مہمان ہیں، آنے والے لوگ ہیں، بہت بڑا فنکشن ہے. علم دوست اکٹھے ہوئے، دین کے نام پر اکٹھے ہوئے، اچھی بات ہے نا. لیکن جو آدمی وہاں پر مورتی خانے میں کھانا پکا رہا ہے وہ اس فنکشن کا میجر حصہ ہے. اگر یہ سارے فنکشن کو کامیابی کا ٹکٹ ملنا ہے تو اس کے پہلے ملنا. کیا بات سمجھے؟ تو قافلے کے اندر جو شریک ہوا، قافلے جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلے جیسا نتیجہ مل جائے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ آج میں نے کہا کہ جو چال چل گیا قافلے کے ان کا جو چل پڑے، ہاں قافلہ چلنے والے. آپ یہ بتاؤ کہ وہ مقام جن مقامات پر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوئے وہ مقامات آج تک مقدس ہیں. زمین مقدس ہے، ٹھیک ہے بات، بجی بات، یعنی کہ زمین مقدس ہو جاتی ہے. حالانکہ زمین میں تکنیز کہاں ہے؟ زمین کو عمل کرتی ہے، کوئی باتیں کرتی ہے تو زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ مقدس چیز، مقدس روح، مقدس انسان جہاں جہاں سے گزرے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مقدس ہو جاتی ہے. جہاں مالک گزرے وہاں کعبہ بن جاتا ہے. کعبہ اگر مالک کا گزر، آپ بات سمجھ رہے؟ اچھا جہاں حضور پاک کا تشریف رکھتے ہیں وہاں کیا بن گئی؟ مدینہ شریف بن گیا. جس دل میں حضور پاک کی یاد ہو اسے کیا کہو گے؟ اسے بھی مدینہ شریف کہو گے. بتایا نا کسی کو کہیں گے وہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں تو جس دن میں مطلب حضور کی آج کی محبت ہوگی اسے کیا کہو گے؟ اسے ولی کہو. کیسے کہو گے؟ نہیں کہو گے. تو گویا کہ درجے کہاں سے آئے؟ نسبت سے آئے. گزار کہاں سے آئی؟
ولی سے محبت سے آئی، عمل سے آئی. اب عمل کرنے والا اچھا مہنگا جا رہا ہے تو عمل نہیں ہو رہا. اچھا بات یہ ہے صبح شام کو شور مچا رہا ہے اور دوسرا ولی بن جاتا ہے اور روز پھانسی لگا پڑا تھا، جہاں جا کے کرایہ میں لگ جاتا ہے. 15 سال لوگوں نے دین میں محنت کی، اپنے یہاں پر ہمارے یہاں محنت کی ہے، بڑی جماعتیں بنائی ہیں، اور آخر میں ایسی غلطی ہو گئی جو گمراہ ہی گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی آپ نے دیکھا پیچھے کو یہ کیا بات کر گیا؟ تو بیان اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں ان کو تسلیم نہیں کرتے. جس نے ولی کو ولی تسلیم نہ کیا اس نے پھر دین کی تسلیم کر لی. تو تسلیم سے ہی ہے ساری کہانی. میری بات سمجھائی؟ اگر تم کہو کہ آج سے، پھر آج سے یہ بھی مان لو کہ جو آج محنت کرے گا وہ پیغمبر بن سکتا ہے. نہیں مان سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر محنت سے بنتے ہی نہیں ہیں. پیغمبر کیسے بنتے ہیں؟ اطاعت سے. اچھا ولی کیسے بنتے ہیں؟ اطاعت سے. تو پھر محنت کیا کرتی ہے؟ محنت جو ہے وہ راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا لگا. محنت اگر اللہ کی طرف جا رہی ہے تو تم گمراہ ہو گئے. یہ بھی بتانا نہیں کسی کو. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا. آپ آگے جتنا بڑا راستہ اللہ کی طرف چلے جاؤ گے تو نہیں جا سکتے. کہ اللہ پوچھے گا کہ پیغمبر کے حوالے سے آئے ہو جو خود ہی آ گئے ہو؟ تو کہ میں خود ہی آ گیا کہتے ہیں جو گوتم بدھ بتا کے واپس بھیج دو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں آگے اصول ہی کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کے حوالے تک وہی رہو. اب یہ کیا چاہنا آپ نے؟ کافی ہے. بس یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دل آج جس دل میں یاد نبی ہو اور وہ دل ہی مدینہ ہے. اچھا مدینہ کا معنی قیام نبی کی جگہ. آسان سی بات ہے، سیدھی سی ہے، لمبی چوڑی کہانی کرنی ہے. تو دل کو یاد رکھو لطف کے ساتھ. تو باقی محنتیں جو ہے نا توحید مخلص اور توحید مفرد جو ہے، خالص توحید جو ہے یہ میرا خیال ہے گرو نانک کی ہو سکتی ہے یا ابلیس کی ہو سکتی ہے. صرف توحید خالی اللہ کی. تو اللہ کو علاوہ میں تیرے علاوہ کسی کو آج نہیں مانا. آج تک کسی کو مانا؟ تیرے اللہ کو مانا میں نے اور کسی کو نہیں مانا. پر یہ ڈوب رہا ہے. اللہ کا مانا، اللہ کے احکام کا مانا، اللہ کی عنایات کو مانا، اللہ کے عنایت یافتگان کو مانا، بلکہ اللہ کی اشیاء کو مانا. تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کے بدلے میں آگے انعامات کو نہیں مانتے، یہ انعام کو نہیں مانتے، تم گمراہ ہو گئے ہو. یہ ایسے جیسی غلط ہو کہ میں آپ کو بہت اچھا فنکار مانتا ہوں لیکن میں تصویریں نہیں مانتا. یہ تو راضی والی بات ہے. تو آپ کو بہت اچھا مانتے ہیں، یو آر اے گریٹ مین، میری تصویریں ہیں، میں پینٹنگ کرتا ہوں. پینٹنگ کو چھوڑیے وہ تو آپ کو نہیں آتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اب آ سمجھ رہے تو اللہ کو مانو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عطا فرمائے ہمیں، اور پیغمبر عمل کے بغیر بنتا ہے. اگر عمل سے بنتا تو آج بھی پیغمبر بن سکتا تھا. آج پیغمبر نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ عمل موجود ہے. بہت تجربے کے بعد پیغمبر بن جائیں گے. اور نہیں یاد گمراہ وہ بندہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر عمل ہی ہے نا، تو ابھی عمل کر رہے ہیں پیغمبر بنا رہے ہیں، تبھی بنا رہے مجھے پورا عمل کرتے ہیں. کہتے آپ کو فقہ آتی ہے، حدیث آتی ہے، آپ علم رکھتے ہو، قرآن کے پاک رکھتے ہو، عربی دان ہو، فارسی دان ہو، اور پیغمبر کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا تھا مجھے وہ گمراہ آج تک کیا ہے تو ساری امت کو کافر دوا دو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ پیغمبر کیسے بنتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے پیغمبر بنے ہیں. پیغمبر علم والے بھی ہیں، پیغمبر علم کے بغیر بھی ہیں، بادشاہ والے ہیں، وہ سرکاری علم ہے ان کے پاس. پیغمبر لوہار بھی ہیں، اور لوہار بھی کیسا چاہیے ان کو، یعنی کہ اس کے لوہا موم ہو گیا ان کے ہاتھ میں طاقت رہے چرواہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پیغمبر بڑے چراتے ہیں، مکے چراتے ہیں. آپ کو یہ پورا اقبال شعر کا اگر کوئی شعب آئے مجسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ شبانی کیا ہوتی ہے؟ دلا بانی. تو پہلے چرانے والے پیغمبر صاحب ہاں پیغمبر یہی ہے، اس کی مہربانی ہے. پیغمبر کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے، جسے چاہے نواز دے. دوسرے صاحب نے کہا کہ میں تو آپ نے نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، رسول بنا دیا،
باجیہ مسلمان میں لک رہتا ہے چل تجھے کلیم اللہ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بات نہ کر سکے اسے کلیم اللہ سے بات کر رہے ہو. کمال کی بات یہ ہے. کوئی نہ دنیا کے لیے کیا کیا جائے کہتے تیرے بھائی کو بنا دیتے ایسے کیا فرق پڑتا ہے. اب بھائی کو بھائی کے کہنے پر بنایا جا سکتا ہے. اگلی بات آگے کریں گے پھر اگلی دفعہ. اچھا بہت کچھ مطلب کیا جا سکتا ہے. نبی کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پیغمبر کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. رسول کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. صرف مطلب آپ کے یہاں نہیں ہوتا. تم پاگل ہو گئے تمہارے یہاں نہیں ہوتا. تم علم میں پڑھتے رہتے ہو تعلیم میں پڑھتے رہتے ہو. تم کہتے ہو کہ بس میرے علم ہی ہے عملی عمل ہے بس ٹھیک ہے. ایک رکعت چھوڑی تو 17,000 کا اجر لٹکائے جاؤ گے 2 کے کنارے پر. آپ کو علم ہے. ادھر تو کہانی اور ہے. ادھر کہانی بہت اور ہے بہت ہی اور ہے. ہاں ادھر بخشش کے طریقے اور ہے. بخشش ہے ہی اور بندوں کو بخشش کا کیا پرابلم ہے جو اسلام کے نام پر رہتے ہیں. اس کی بخشش نہیں ہے. جو کسی بخشے ہوئے انسان کے خلاف بولا اس کی بخشش نہیں ہے. جو کسی معتبر کے خلاف بولا اس کی بخشش نہیں ہے. جو کسی محبوب کے خلاف بولا اس کی بخشش نہیں ہے. تو وہ معصوم ہے. معصوم کون ہے؟ جو محبوب کے خلاف بولے. چھوٹی چھوٹی بات ہے تو یاد رکھو. اب باتیں آپ کیا کرتے بات یہی کرو کہ محبوب کا قرب حاصل کرو. تو جن لوگوں نے محبوبوں کا قرب حاصل کیا ان لوگوں کو عبادت کا جو ہے راز ملا. عبادت ہوتی کیا ہے؟ ورنہ ساری بات جو ہے نا جو سارا فارمولہ ہے اس کے اندر مغز ہونی ہے. یہی وجہ ہے کہ مساجد میں فساد پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ مغز ہونی ہے. کہ عبادت ذریعہ ہے کس کا؟ محبت کو محفوظ کرنے کا. محبت یاد کرنے کا نہیں. یہی وجہ ہے کہ مساجد میں فساد پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ مغز ہونی ہے. مطلب یہ کہ عبادت ذریعہ ہے کس کا؟ محبت کو محفوظ کرنے کا. محبت یاد کرنے کا نہیں. محبت کو محفوظ کرنے کا. محبت پہلے حاصل کرو عبادت سے محفوظ کرو. شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ محبت کی. محبت کس سے؟ محبوب. سارا مسئلہ حل رہتا ہے. تو جس نے مطلب گزرے ہوئے زمانے میں سے آپ نے محبوب نے تلاش کی اس کو حال میں کیا ملنا ہے؟ اس کو مستقبل کیا مستقبل اس کا جس کا ماضی. مستقبل کس کا؟ جس کا ماضی. آپ مستقبل میں کہاں جا رہے ہو؟ ماضی والوں کے پاس. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے پاس جو ماضی میں ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ویسے سارا سفر ہے ہمارا. ہم دائرے کے اندر ہیں اور دائرہ کہاں جا رہا ہے؟ مرکز کی طرف. ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. اب مجھے آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اسی لوگوں پرانی نسلوں میں نئے لوگ جو ہے جا رہے ہیں. پرانی نسل میں پہنچنا ہی نیا کام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی نیا کام ہے. تو اس کام کا آپ خیال رکھو کہ ادھر ہی جانا ہے. اب آپ تم نعرہ لگا ہوتا ہے تم علی لگاؤ یا کچھ ہوتا ہے تمہاری ہوتی کی بات ہے. تو بات اس کی شادیاں کی کر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. لڑکی بھائی جس میں شادی کرنی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرنا. ساری ساری بات ہے. تم کسی کے بچوں کو مانتے نہیں ہوگے. تمہاری بچی کی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی. سجے ہی آپ کا راستہ. اب آپ یاد رکھنا یہ بات. ہاں مسئلہ الگ ہے. ہاں سوال اور کرو. بندہ کا ڈرے مجھول کا مجھے بالکل باتیں کرتے ہیں. پہلے دیکھو ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا مجھول کر رہا ہے. پھر جب میں شادی کے لیے گیا اتنے بڑے بڑے امیر لوگ تھے. میرا روزہ واپس آ گیا. میں کہ یہ کیا ہے تیرا روزہ کیا ہے؟ ہم کو مطلب تعلیم پانی سے کرنے والے غریب لوگ ہیں. وہاں تو بڑے بڑے بندے تھے اعلیٰ درجے کے لوگ چل رہے تھے.
کہتے نہ تو روزہ ملے گا تو واپس جائے. تو ایک دن میں نے مجھے روزہ نہیں رکھا, میں نے لے جا کے چائے پی لوں, تو وہاں اتنے الگ الگ لوگ نے چائے پی رہے تھے, روزہ جو نہیں تھا وہ بھی صحیح زندہ ہو گیا. کہ یہ تم جو امیر آدمی میں رہے ہیں نا, جہاں تم نہیں گیا وہاں بھی امیر آدمی پہنچے ہوئے. تو غریب آدمی مطلب میں کہتا میں پیدل گیا تو وہاں کھانے بڑی دیر تھی, جہاں تم نہیں گیا وہاں بھی کھڑی دیجیے گا. تو امیر غریب کی بات جو ہے نا, امیر ذرا زیادہ ہو رہا ہے, ریل فیل ہو رہی ہے کیونکہ واقعات ہو گئے پنجاب مرکز سینٹرل مطلب پنجاب حالات زمانہ بہتر ہو گئے. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کسی اسلامی سینٹر کے اوپر بہت ڈھیر میلوں تک اور دکانیں لگی ہوگی. یہ کوئی لوگ ہے جن کی کہا ہمیں چل پڑے اسلام سے, جب اسلام ہمارے کام میں آیا ان کے کام آ گیا, یہی ہے بات, ان کے کام آ گیا, ان کو راحت آ گیا. یہ کون ہے؟ یہ جب اسلام چلے گا نا کہانی, تو دودھ اور پانی کی جب جدا ہو جائے گا, الگ الگ ہو جائے گا, پھر آپ کو سوال کے جواب ملے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تب وہ مایوس نہیں ہوئے, وہ ابھی غریب مایوس کبھی نہیں ہوگا. غریب ہی کے دم سے نظام میں مدد صحیح معنی میں قائم ہے. غریب کا دل جو ہے نا یہ قریب ہے. تو یہ جو ہے نا ایسے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جاؤ, دولت کی وجہ سے, پیشے کی وجہ سے, مرتبے کی وجہ سے چادر کون چڑھائے گا؟ گورنر چڑھائے گا. آپ تو خیر مطلب کچھ گورنر ایسے بھی تھے جن کا کھانا پینا بھی غلط تھا, غلط کھایا پیا ہوا یا ڈاکٹر صاحب کی چادر چڑھا رہے. آپ عرصہ 500 سال سے 200 سال سے کتنے سو سال سے یہ دیکھو, دادا صاحب کے عرس کی چادر دادا صاحب جیسی کسی شخصیت میں نہیں چڑھائی. بڑے آرام سے بڑھے اس بات کو, یہ کوئی گورنر ہاؤس کا مطلب کام بھی ہے, یہ تو ایک نظام ہے, ایک منصب ہے. اس منصب جیسا کوئی بندہ ہو تو پھر یہ منصب بنتا ہے, اور ورنہ وہی ہوگا کہ جسے وہ چارے چلانے جائیں گے, پولیس ہوگی, پیرا ہوگا, لینا ہوگا, دینا ہوگا, زندہ باد ہوگا, ان کی چادر پہنی جائے گی, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, اور ٹی وی پر ہوگا, ریکارڈ ہوگا, اور دادا صاحب کی طرز حیات کے مطابق نہیں ہوں گے لوگ. یہ سارا بات کا غلط میں پڑا ہے. اس لیے اسی بات کی تو ساری دعا ہے کہ میں یاد ہو مطلب اپنے جیسے کوئی نظام کے بندے لاؤ جو زیادہ چلائے, یا چادر چلانے بند کرو. چادر کا مضمون کیا ہے؟ مضمون تو یہ ہے نا کہ بیٹا جو ماننے والے ہیں, جو اس طرح کے اوپر چلنے والے ہیں, ان کو یہ راستہ آسانی سے ملے. تو اس راستے پر بھی وہ غالب ہو گئے امیر لوگ, آپ نام کی تفصیل لگانے والے. غریب آدمی جو ہے وہاں بھی شرمندہ ہو گئے, غریب آدمی وہاں بھی شرمندہ ہو گئے. تو ایک غریب آدمی جو بولتے ہیں گونگا خطرہ, جب وہ جاگا نا تو خطرناک. ابھی بیٹھا ہوا ہے, آرام سے سوچ رہا ہے, وہ وقت آ جاتا ہے, اسی وقت بھی آ جاتا ہے. اس لیے یہاں دورہ کی اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی. باہر مطلب یہ دیکھو کہ ظالم آدمی جو ہے وہ عبادت گاہوں پر بھی حملہ ہو گیا. مطلب یہ ہے ظالم آدمی خانقاہوں پر بھی حملہ ہو گیا, ظالم آدمی جو ہے وہ ہر چیز پہ حملہ ہو گیا. اور جو شعبے تھے مقدسین یا مقدس شعبے, ان پر بھی وہ دولت کے ذریعے حاوی ہو پڑے. آپ والے پھر آپ مانگیں گے جلدی فیصلہ ہو جائے گا. حکومت پر بھی ظالم, سماج پر بھی ظالم, دین و خدیوں پر بھی ظالم, خانقاہوں باتوں پر بھی ظالم, باقیات بھی ظالم, تو چیزیں تاریخیں بھی ظالم. باقیات غریب آدمی تو چیز لکھتا ہے اور ظالم آدمی پیسے لے کے پڑ جاتا ہے, تو خوش ہو جاتا ہے, کہتے ہیں مجھے 10 روپئے مل گیا, 10 روپئے گزارا کرتا جا, تکلیف لکھا جائے. تو اس میں بدلے بنا دیے. اور کتنی کتابیں ہیں امیروں کی جو غریب نے لکھی ہیں, آپ کو پتہ نہیں اس بات کا. کہتے ہیں ایک کا جھاڑ مرا تھا, اس کا نام کیا تھا, اس کے مرنے کے بعد کتنے جھاڑ مار گئے تھے, کیا نام تھا اس کا؟ طاہر صدیقی. یہ کہتے ہیں طاہر صدیقی. طاہر صدیقی کے طاہر صدیقی کے پریشان ذہن سے, اداس جسم سے, لرزاں روح سے نکلی غزل کسی اور احمد کے نام پہ چڑھی, ان کا نام یہ اعجاز جاتا ہے. اور وہ آدمی فخر سے بدلے لے جاتا ہے کہ یہ میری غزل ہے.
اور اردو کی بات یہ ہے اس کو پیسے بھی نہیں دی لے. ایک آدمی اور آپ کو بتاؤں, ایک صاحب تھے, اچھا نام تھا ان کا, میرے نام یاد نہیں ہے, بتایا گا یاد ہی. تو غزلیں لکھتے تھے تو بھیجتے تھے. کبھی وہ آ کے مجھ سے لے گیا, حسن لطیف لگے کیا نام تھا, تو کسی کے ایسے نام ہوں گے نا, تو اخبار میں کام کرتے تھے, میرے مشہور آدمی تھے, کیا نام تھا ان کا, بڑا اچھا بڑا نام. ہاں تو کہتے آدمی اسے لے گیا, تو گھر میں نہیں جایا کرتا تھا, تو اسی مطلب دو مطلب مجھ سے لے گیا, جب پیسے کون دیا, اگلے پیسے نہیں کیا کیا, کہتے میرے پاس ایک ٹکٹ ہے سیال پور کا, جانے اور آنے کا, یہ لے لو. کہتے میں نے ٹکٹ لے لیے تھے, 2 غزلیں دے دی. کہتے وہاں میں چلا گیا, وہاں جا کے بڑا مشکل, تو مجھے کھانا پینا مشکل ہو گیا, وہاں سے میں واپس آیا, غزلیں بیچی. تو سیال پور کے ٹکٹ پر کیا نام تھا ان کا, لوگ پیچھے سے ایک بڑا مشہور ہے شاعر تھے, ہاں فوج ہے, میں سمندر اتر جاؤں گا, سمندر میں اتر جاؤں گا. ٹھیک ہے, کی بات ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے, ویل نون پوئٹ اچھی بات ہے. میں مطلب یوں بدلے بیچا کرتے تھے, آج اس بچے دوسرے بیچتا ہے تو گزارا نہیں ہوتا. تو وہ 4 دن سے 2-4 بجے ایک اور رائٹر ہے, اس کا اب رائٹر کا تھوڑا اسکول کرنے والے ہیں. ایک رائٹر ہے, وہ اچھا خاصا بندے میں صاحب دیوان ہے, اور اس کی تمام لکھی غزلیں جو ہے نا اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ملازم شعرا ہے وہ حکیم, اچھا یہ منڈی بھاجی میں رہتے ہیں, افتخار فخر کیا نام ان کا, اچھا 2-4 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. کچھ جانتے ہیں روس کا کشتر خان, تو جن لوگوں کو اسے مظاہرہ کیا ہو نا, تو وہاں سے حکمت سے دوائی بھیجتے ہیں, شربت عقاب گیر ارباب بھیجتے ہیں, یہ بھیجتے ہیں, فراج کے شربت اور یہ وہ دوائی بھیجتے ہیں, میرے پہ پلٹ نسخے بنا کے بھیجتے ہیں, جو پوری روز لکھا دیتے ہیں. 2-3-4 کتابیں بنتی, اس میں ایک بات ساری کی مطلب ابھی زیادہ رکھ لیں. آپ بات سمجھ رہے, ایک بات ہے ناراض ہو جاتا ہے, پہلے 50 روپئے نہیں کرتا تھا, 30 روپئے شروع کر دیا, دکان جتنی بڑی چلتی ہے مجھے ہے یہ بیمار آدمی ہے, اور 20 روپئے یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو کسی کے لکھی ہوئی چیز, ہم کیا فیصلہ کرنے والے ہیں, جو کسی کی لکھی ہوئی چیز کسی اور ذہن کی پروڈکشن, کسی اور دل کا شوق کو اپنے نام سے استعمال کرتے ہیں, ان پر ترقی کے دروازے بند. آپ بولو امین, ختم کر دو کاروبار. مقصد یہ ہے کہ یہ آپ مس یوز کرنا, کسی اور کو یوز کرنا, یہ غلط ہے, یہ بند کر دیں. کیا پرانی کتابیں پڑھ لی, اس میں سے کوئی چیز نوٹ کر دی, جیسے اپنے نام سے بدلے دے, یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ اس نام کو کبھی فیوریٹ نہیں بنائے گا. جس نے کسی اور نام کو بدلے میں استعمال کیا اپنی ترقی کے لیے, کسی اور دل کی نکلی بات کو اپنے نام پہ لگایا, جبکہ تربیلی کوئی ہے, اس میں ترقی کی راہ بند ہو جائے. آپ بات کریں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بدعا نہیں ہے. اب اس کو دقت بتا رہا ہوں, جو بند ہو, جب ترقی بند ہو جائے گی, آپ نے کہا دیا, جب ترقی بند ہو جائے گی پھر کوئی نہیں کرے گا, تھوڑا کریں گے, کہتے اس کا نام دیکھو, اپنے آپ ہی بات ایڈ کرو, نہیں ہے چپ کرو. اور شہرت کو بد شہرت ہونے میں اسٹینڈ ہے. زندہ آباد کے جلتے مردہ آباد پہ ختم ہوتے دیکھتا ہوں. یہ ایسا گھوڑا ہے کہ راستے میں چوراہے میں لگ جاتا ہے. شہرت کی کیریت ہے, مشکوک ہے, ڈاؤٹ فل ہے, عارضی ہے. منتشا دوا دوا کرو. شہرت مل چکی, اور جن کو وہ ادھر سے مل چکی ہے ان کی تاکہ آواز مرنے کے بعد اور ملتی ہے. جو ٹرک سے حاصل کر چکے ہیں وہ ٹرک ہی چلے جائیں گے.
A trick has made them and a trick will mar them. ٹرک سے بنے ٹرک سے گئے. یہ استعمال کیا ہو گیا وہ استعمال کیا بند ہو گیا. لازم بات ہے ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ کے چھوٹے لوگ ہو نا رائٹر لوگ ہو اپنی کامشوں سے لکھا کرو اپنی محنتوں سے لکھا کرو اپنی شب بیداریاں لگایا کرو اپنا خون گرم ڈال کے تھوڑے سے لکھیے. اچھا اور پھر آپ کو مل جائے گا سوچ سلامت ہو تو خود ہی سینے میں اگر سوچ سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جائے گی افکار کی صورت. سوچ سلامت مانگا کرو اللہ تعالیٰ. اور پڑھ کے نہ دیکھنا خیال کاپی نہ کرنا. بس آپ نے خیال کہ آپ مسلم بنو. ایسے ہے آدھے لوگ ایسے کرتے ہیں 4 بندے بڑی 5 آپ لکھتی وہ بتاؤ میری بات. اس کے بعد بہت بڑے اور لاشعوری طور پر اس معاملے کیا یہ اس کے مزاج سے یا وہ اس کے حقیقی سے مطلب نہیں ہر جو ہے وہ اس کے مزاج ہے لیکن مان وہ اس کے وہی رہا. ہاں ہوتے ایسے ایسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ راستہ روٹ ٹھیک ہے چاہیے یہ بہتر ہے. تو دیکھو مزاج بھی ان کے عقیدے بھی ان کی دل بھی ان کے دل بری بھی ان کی دل نوازیاں بھی ان کی. ہوتا یہ ہے کہ پہلے کسی جگہ مزاج کی تعلیم دلوائی جاتی ہے تاکہ یہ آداب محبت سے آگاہ ہو. جب آداب محبت سے آشنا ہو جائے تو پھر اس کے بدلے میں اصلی محبت سے آشنا کیا جاتا ہے. ہم شاخ کرام ہوتے ہیں پیر کیا ہوتا ہے یہ آداب سکھائے گا. کیا سکھائے گا؟ آداب سکھائے گا. اب گفتگو کا طریقہ سکھائے گا سوال کے انداز سکھائے گا جواب کا طریقہ سکھائے گا محفل سکھائے گا نشست و برخاست سکھائے گا تاکہ جب کبھی آپ حضوری کے بغل میں جاؤ تو پھر وہاں اس طرح دوسرا ٹھہرو. تو یہاں تک اگر رہنا ہے آج ہی غائب ہو جاؤ. لیکن یہاں تک تو انجام ہی ہے نا. آپ آ سمجھ رہے انجام جو ہے نا ہمارا اور آپ کا سب کا آگے ہے. آپ آ سمجھ رہے ہم یہ جو ہے نا نقشہ بنا کے بیٹھ گئے پھر یوں بیٹھنا ہے ادب سے آداب سے اور دل سچ ٹائم کے پھر ہم سارے کے سارے اکوموڈیٹ کر دیے جائیں گے اور ایک ہی کلمے کے مطابق ہم سارا سفر کر جائیں گے. آپ برابر ہو جائے گا. اللہ اللہ رض اللہ یہ سکھانے والی بات ہوتی ہے. تو چکرائی اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ آداب سے آشنا ہو. ہاں دیکھو مزاروں پر جا کے دعا مانگنا دعا کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے. آپ نہیں کہتے آپ کیا کہتے ہو؟ اچھا ڈائریکٹ مانگتے ہو. چلو آپ ڈائریکٹ مانگا کرو حوالہ وسیلہ رکھا کرو. مطلب اللہ تعالیٰ سے وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے ہو نا روچی پڑھتے ہو نا اور روچی کے بارے سے براہ راست اللہ سے منع کر دیا نا آپ کو. ہاں مزاروں پر بات کریں گے تو دروشی کے حوالے اور ان کی وسیلے جو ہے نا یہ ہے مزارات. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ابھی میں رخصت ہوئے ہیں. اب یہ یہاں پر دعا کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے راستے پر چلو. دعا کا مقام میں ہو رہا ہے کہ ان کے حوالے سے مانگنا جیسے مانگنا اللہ سے مانگنا دعا آپ کو مانگا کرو نماز نہ کرو. ایسے نا کوئی فارمولہ بنا دو جس سے کسی صاحب مزار کی جو ہے نا عزت کی کمی آئے. آپ میری بات سمجھ رہے ادب سے اگر نہیں جا کرو. اچھا آج یہ بتاؤ کیا یہاں میرے مذہب سناتے ہو نام دیا تو اللہ کے پاس جا کرو. آپ ایسا میں سمجھ بات اگر چاہتے ہو ہمارے پاس تو ان طرح مزارے پر لگ جائے گا.
تو اس طرح بازار میں رکھ دیا کرو. آپ ہی بات سمجھے. ہمارے پاس آپ دعا مانگتے ہو, ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, آپ سنتے ہو. یہ آنا مانگنا ہے, آپ اصل میں اسی طرح آپ کیا کرو. اب بتاؤ گے کسی کو کہ ہم آ جاتے ہو, کہیں وقت نہیں جاتے ہو, کس کی بات جاتا ہے, کہیں میں وہاں جاتے ہو ان کے پاس میرا نام لے دو, کیوں جاتے ہو, کبھی کوئی تو بات کچھ نیت آئے بات ہے. اچھا اچھی بات ہے, بتاؤ گے کسی بات سمجھ جائے گی. اس لیے اپنے عمل کو بتانا جب تک دوسرے آدمی پر ہم چال نہ ہو. میں اس سے کرو جگہ نہ کرو, جو نہیں جاتے اس کو نہیں جانے دو. ایک ہندی باتیں کرنے والی ہے, حرام ہے, حلال ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ پوچھا چشتی سے پوچھے تو کالی سنتا ہے. ایک والی چشتی سے پوچھی, چشتی آدمی کو کالی سننے والے کیا رہے ہوتے ہیں, بڑے غور کرتے ہیں. یاد ہے والی حلال ہے, حرام ہے, تو حرام کے لیے حرام ہے, حلالی کے لیے حلال ہے. اب اگر پوچھے گے یہ تو سن رہا ہے, جو کر رہا ہے اس کا پوچھے, جو کر رہا ہے وہ کرنے رہو. کیا کہا, جو کر رہا ہے وہ کرنے رہو. تم کیا چاہتے ہو, وہاں جا مانگنے جاتے ہو, تم مانگنے جاتے ہو, بولو مانگا کرو. تم مانگو گے, میں کر رہا مانگوں بس. اب گھر میں بتانا کسی کو, اچھا کسی کو بتاؤ گے تو حکم کیا بنا بات وسیلہ بتاؤ, کیا وسیلہ مت بتاؤ. اور کرنا جاؤ تو کر لینا جاتے. یہ بڑے لمبی کہانی ہے کہ آپ کے لیے آسانے پہ جاؤ بیٹھو, اگر آپ نے سر جھکا دیا نیچے تو گناہ ہے, سر جھک گیا ثواب ہے. کیا کہا, اگر جھک گیا تو جائز ہے, تم نے جھکایا تو نہیں جائے. سمجھ رہی فکر ہو جائے تو ہو جائے, اس لیے جو فکر ہو جائے تو اس کے کرو بس. کسی آدمی کے ساتھ نہیں جانے والے ان کو مت دے دو, جانے والے ان کو جانے دو اپنی بات. اس لیے وہ جانے تو اپنی کوئی نہیں بات بات بنا دیا آپ کو بالکل پانی کے ساتھ. چلو آپ دعا کرو, تو دعا کرانے نہیں جایا. اچھا دعا کرانی چاہیے کہ دعا آدمی جائے تو ایسا کر رہا کرنا ہے. ہاں یا اللہ اپنا راستہ دکھا اور اپنے محبوبوں کا راستہ دکھا اور اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما. یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی بات یہ ہے یا رب العالمین اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر